اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ رب العزت وہی ذات ہے جس نے باغات پیدا فرمائے، جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان، کھجور کے باغات اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ رب العزت کا حق ادا کرو، یعنی عشر دے دو۔ اگر زمین کو آپ نے پانی پلایا پیسوں سے، پھر 20واں سیر، 20واں من یا 20واں روپیہ، اور اگر آپ نے پیسے نہیں دیے ہیں، بارانی زمین تھی، تو پھر 10واں سیر یا 10واں من یا 10واں روپیہ۔ اور فضول خرچی مت کرو، جہاں ضرورت ہو زیادہ خرچ کرو، یہ اسراف ہے۔ جہاں ضرورت نہ ہو، پٹاخے اور آتش بازی، وہ اسراف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا جہاں ضرورت نہ ہو اور خرچ کرو، ڈانس میں، میلے میں، شراب میں، تو اس کو کہتے تبذیر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یاد رکھو، وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور یعنی جگہ پر زیادہ لگانا، بے جگہ لگانا، وہ تبذیر ہیں، وہ میں نے بتا دیا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور چوپایوں میں سے اللہ رب العزت نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوتے ہیں، ایسے جانور بھی ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے وسوسوں میں نہ آؤ، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین۔ فرماتے ہیں مویشیوں کے کل 8 جوڑے ہیں، حلال ہیں۔ اللہ نے پیدا کیے ہیں 2 صنفیں، 2 قسمیں نر اور مادہ، بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اور چلانے والی ذات، اور یہ جانور حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور پیدائش بھی اللہ کی، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو انہیں کیوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یہ نر استعمال کر سکتا ہے اور یہ مادہ استعمال کر سکتی ہے، ہم نے یہ تقسیم اپنی طرف سے کیوں کی ہے؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔
یہ کہتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، جھوٹ، وہ تو شرک سے ایک طرف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، کیوں؟ ان میں ضد اور ہٹ درمی ہے، اور جس میں طلب اور عاجزی ہو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے قرآن، اس میں تم میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو بتوں کے نام پر تم کرتے ہو، جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو۔ مردار حرام ہے۔ مردار حلال جانور ہے یا حرام؟ تو حلال جانور اگر خود بخود مر جائے تو وہ مردار ہے، تو وہ حرام جانور کی طرح ہے۔ لیکن حرام اور حلال جانور جو مردار ہو جائے، اس کی 4 چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہڈی، چمڑا، بال اور ناخن اور دانت، یہ 5 چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی تھی ہاتھی کے دانت کی۔ 4 چیزیں حرام جانوروں میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں یا 5 چیزیں یہ خنزیر کی حرام ہیں۔ شیو برش جو ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے پگ، وہ خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے، لہذا وہ حرام ہے۔ یا ٹوتھ پیسٹ برش، وہ حرام ہے، تو مردار حرام ہے۔ یا بہتا خون، یہ جو دھار مارتا ہے خون وہ حرام ہے، رگ میں جو ہوتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوتا ہے، آپ نے جانور کو ذبح کیا، خون نکل گیا، وہ جو دھار مارے وہ حرام ہے۔ آپ نے ران سے گوشت کا ٹکڑا نکالا اور اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، دم غیر مصفوح جو بہے نا، تو وہ لذیذ بھی ہوتا ہے، وہ حلال بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تڑکا لگائیں تو یہ جائز ہے۔ ہم دھوتے اس لیے کہ اس پر ہم لاتے ہیں بازار سے تو اس میں دھوڑ اور اس پر جو مکھیاں بیٹھتی، اس لیے ہم دھوتے ہیں۔ اگر جانور سے آپ کاٹیں تو گوشت کے ساتھ لگا خون جو دم غیر مصفوح ہے وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ یا سور کا گوشت، ذکر سور کے گوشت کا ہے، خنزیر کے گوشت کا ہے، لیکن مراد اس سے پورا خنزیر ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یہ جانور ابوبکر کے نام پر، عمر کے نام پر، یہ دیگ عثمان کے نام پر یا علی کے نام پر، یہ سبیل حضرت حسین کے نام پر، ہم اس طرح کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ نام اللہ کا، ثواب بزرگوں کا، یہ الفاظ میں نے بار بار کہے، اس کو نوٹ کرو۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے، مر رہا ہے اور وہ حرام کھا لے تو جائے، لقمہ پھنس گیا اور شراب کا گھونٹ لے لے، پانی نہیں ہے تو جائز ہے۔ اسی میں ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ کا حلال کام، جائز کام بالکل نہیں ہو رہا ہے، گیس کا میٹر آپ نے لگانا ہے اور آپ کوشش کریں، دعا کریں، دیر کریں، اس کے باوجود نہ لگے اور آپ پیسے دے دیں، ان کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے نہیں۔ یا نوکری نہ ملے، گھر کے خرچے نہیں چل رہے ہیں، جبکہ وہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو، یعنی حرام چیز کا استعمال، اور نہ ضرورت کے حد سے آگے بڑھے، زیادہ لقمے نہ کھائے، منہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو وہ جائز، یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا ہے، وہ کھائے۔ یہ سزاءً تھا، تو وہ ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی وہ مستثنا تھی، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں، اللہ سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، پس اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، کفار مکہ، مشرکین، فَقُلْ، پس اے نبی آپ فرما دیجئے، ربکم ذو الرحمہ، آپ کا جو رب ہے وہ رحمت والی ذات ہے اور وسعت والی ذات ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے
ٹلایا نہیں جا سکتا جب آ جائے۔ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے۔ انہوں نے جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے نا، اب بات نعوذ باللہ اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ اور آج کل بھی ہم اس طرح کہتے ہیں، کیا اللہ نے ہماری یہ بدکاری یا قتل لکھا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بار بار آپ کو سمجھایا کہ اللہ نے سب کچھ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے دیکھا کہ یہ انسان اپنے اختیار سے خود بخود کیا کرے گا، اللہ نے وہ بات لکھ لی۔ یعنی اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا ہمارا اختیار۔ اب سمجھ گئے، اشکال ختم ہو گیا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اس طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کہ جتنی فرقواریت ہے نا، اور جتنے حالات خراب ہوتے ہیں، یہ لوگ گمان پر چلتے ہیں، وساوس پر چلتے ہیں، خیالات پر چلتے ہیں، آباء و اجداد کے غلط طریقوں پر چلتے ہیں، رسم و رواج پر چلتے ہیں، تو اس کو مذہب کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ بھئی قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس پر چلو، گمان پر چلتے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے ہو، وہمی اندازے۔ کہہ دو اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، شاہ اللہ صاحب کی کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ، یہاں سے لیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا، اللہ اپنی قدرت کو استعمال فرماتا تو اللہ تم سب کو ہدایت دیتا۔ قل کہہ دو هلم شهداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ لے او اپنے گواہ جو یہ گواہی دے دیں کہ بے شک اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے، جو بتوں کے نام پر تم جو سب کچھ کرتے ہو۔ پس اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر مخاطب، اور ان کے خواہشات کی اتباع نہ کرو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ہم بربہم یعدلون، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قل، یہاں جو ترجمہ ہے یہ ذرا غور سے سنو، اس لیے کہ یہ ترجمہ ذرا مشکل ہے، اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ قل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تعالو آ جاؤ، اتلو، میں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہوں کیا چیز، ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ تو آگے ہے وبالوالدین احسانہ، یہ حرام قرار دیا ہے؟ نہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ سنو، یہ ہے ترجمہ۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں آپ کے اوپر تلاوت کرتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کے اوپر جو حکم لاگو کیا ہے اس کی مخالفت کو حرام قرار دیا ہے۔ اشکال ختم ہو گیا۔ لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک ہوگا پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ بخاری شریف، ان لکل نبی دعوة مستجابة فتعجل كل نبی دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة من لا يشرك بالله شيئا، رواہ البخاری او کما قال۔ شرک کیا ہے؟ بت، انسان، زندہ، مردہ، قبر، ان کو سجدہ کرنا بھی شرک، ان سے مانگنا بھی شرک، بیٹا دے دو، اس کا طواف بھی شرک۔ ایک آسان ہو گیا۔ دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، اے ابو بکر ہمارا فلانا مسئلہ حل کر دے، آپ مشکل کشا ہے، یا عمر کشتی پار لگا دے، یا عثمان بیٹا دے دے، یا علی فلانا ہمارا کام کر دے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو ہمارے بزرگ ہیں، جب یہ نہیں تھے تو بیٹا کون دیتا تھا؟ اللہ۔ نظام کون چلاتا تھا؟ اللہ۔ مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ ہاں،
تو جب یہ حضرات آ گئے ابوبکر، عمر، عثمان، ہمارے بزرگ رضی اللہ عنہم، تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ دور سے غیر اللہ کو آواز دینا کہ ہر وقت وہ میری امداد پر قادر ہے، ہر وقت وہ سنتا ہے، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، فإن مصیرک الی النار۔ والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کو پیسے دو، ماہانہ پیسے دو، دوائی، سر پیر دبانا، چاپی کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے اصول کے ساتھ نہ چلنا، ضابطے سے رابطے سے چلنا، وہ جو کچھ کرے ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کام ہے جس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں ہے، جب والد بوڑھا ہو جائے تو یہ سارے نوجوان بیویوں کے پاس جاتے ہیں، دفتر آتے اور جاتے، والد تو بوڑھا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، سب سے پہلے والدین سے ملو، جاؤ تو والدین سے اجازت لے کر، رخصت لے کر جاؤ، اور آ کر والدین کے پاس بیٹھنا یہ ایک کام ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس میں پوری امت مسلمہ جو ہے نا مبتلا ہے۔ والدین کے پاس بیٹھنا، ان سے گپ شپ لگانا، دل لگی کرنا، یہ ایک کام ہے جو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بہت خفا ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ ان کی عزت کرو، والدین کی قدر کرو، ضابطے سے نہ چلو، رابطے سے چلو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے ڈر سے۔ اس پر تفصیلی منصوبہ بندی پر بیان گزشتہ درس میں ہو گیا۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور فواحش، بدکاریوں کے قریب مت جاؤ، جو ظاہر اور جو باطن ہو۔ اور کسی نفس کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیے، نا قتل مت کرو۔ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جو کسی کو قتل کرنے کے لیے اشارہ کرتا ہے، مارو صرف آنکھ سے، لقی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، مکتوب بین عینیہ، اس کی آنکھوں پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، انت آئس من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، صرف اشارے سے۔ ہمیشہ جہنم میں جلے گا قاتل، خودکشی کرنے والا متکبر، آخر میں نکلے گا۔ الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو۔ اس نے قتل کیا تو حکومت اس کو قتل کرے، بدکاری کی اور شرعی اصول و ضوابط پورے ہو گئے، اس کی سزا، مرتد کی سزا، حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ چھ باتیں ہیں، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ عقل مند بن جاؤ۔ جو اللہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند ہے، جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ بیوقوف ہے۔ آج عقل مند بیوقوف ہوتے شرماتے ہیں، باپردہ عورتیں ہیں، بے پردہ عورتوں سے شرماتی ہیں، داڑھی والا اور شلوار اوپر کرنے والا وہ بیوقوف ہوتے شرماتا ہے۔ دین پر فخر کرو، اس پر عمل کرو، اس پر خوش رہو، دینی فخر، خوش رہو۔ ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، 50 پاکستانوں سے بڑی سلطنت، اس سے لقمہ گر گیا صحابی سے، کافر بادشاہ تھا، کوئی میٹنگ تھی، صحابی نے اٹھایا دسترخوان سے، کھایا، کسی نے کوہنی ماری، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، VIP، آپ کیا کر رہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے لوگ، یار کیا کر رہے، آہستہ آہستہ کہا۔ صحابی نے چیخ ماری، اترک سنت حبیبی لہذا الحمقا، میں نے بیوقوفوں کی وجہ سے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ تب تو صحابہ چھا گئے، 24 پاکستان تمہیں دیے، صحابہ نے 24 پاکستان دیے، تابعین تبع تابعین بعد کے لوگوں نے 67 پاکستان آپ کو دیے انہوں نے، بیٹے ہم ہیں، 53 رہ گئے، باقی انہوں نے واپس لے لیا آپ سے۔ دین پر عمل کرو، اس پر خوش رہو، حضور کی سنت پر عمل کرو اور اس پر خوش رہو، خوش رہو۔ آئنسٹائن، لینن، کارل مارکس جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے ٹوپی پہنتے تھے، ان کے جبے ہیں، ٹوپی ہے، اکثر سائنسدانوں کی داڑھی ہے۔ 1200 سال ہماری حکومت تھی نا، تو وہ ہماری تہذیب پر فخر کرتے تھے۔ 1200 سال، 8 ہزار کا ہاسپٹل، 8 ہزار بیڈ اس میں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، رات کو آپ سے سوئی گر گئی بغداد میں، آپ اٹھا سکتے، اتنی روشنی ہوتی تھی، بجلی نہیں تھی، کیا نظام تھا؟ انسائکلوپیڈیا اخوان الصفا نے تیار کروایا، ہم نے تیار کروایا، کیا نظام تھا؟ 1200 سال، 150 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں، کیوں؟
علامہ اقبال فرماتے ہیں ڈھول ڈمکے گانے بجانے فلمیں ڈرامے شراب بدکاری، یہ وجہ کتنی محنتیں ہماری بزرگوں نے کی، ہمارے بزرگوں نے کی، اور آج ہم سستی میں مبتلا ہیں۔ ٹوکیو میں 500 یونیورسٹیاں ہیں، 500، جاپان کا شہر ہے، 350 بڑی یونیورسٹیاں ہیں 53 ممالک میں، کتنے کم ہیں؟ امریکہ اور کینیڈا میں 750 یونیورسٹیاں ہیں۔ ہم تعلیم میں صفر، ہمارے حکمران فارغ نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حکومت میں 70 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کی خزانہ وہ کھا رہے ہیں، گلے مولویوں سے کر رہے ہیں۔ تمہارا نظام ہے، اس کو سیٹ کرو بھائی، سارا سسٹم ٹھیک کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ والوں نے 67 ممالک آپ کو دے دیے، 53 کنٹریز لیفٹ بیہائنڈ۔ یہ محنت کس کی ہے؟ فرماتے ہیں عقل دین سے آتا ہے، دین کی وجہ سے عقل آتی ہے، جو دین پر عمل کرتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، ان کے مال کو اور اپنے مال کو اکٹھا کر کے پکاؤ، خرچہ کمایا جائے یہاں تک کہ وہ فل طاقت تک پہنچ جائے، جوان ہو جائے۔ اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لو، بالقسط۔ ہم کسی نفس پر تکلیف نہیں ڈالتے مگر اتنی جتنی اس میں طاقت ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل و انصاف سے بات کرو، اگرچہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وصّا کا فاعل، وصیت کا فاعل جب اللہ یا رسول ہو تو اس کا ترجمہ آتا ہے حکم۔ میں بتا چکا ہوں علمی بات ہے، یہی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، توحید والا، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، اس طرح لکیریں کھینچی، یہ غلط راستے سے بچو، توحید کے راستے پر چلو، شرک سے بچو۔ شرک ہوگا نئے فرقے بنیں گے، بدعت ہوگی نئی جماعتیں بنیں گی۔ شرک ختم کرو، بدعت ختم کرو، اتفاق آ گئی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ ادھر ادھر کے راستے آپ کو فرقواریت میں مبتلا کریں گے، اللہ کے توحید والے راستے سے، عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ، یہی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دے دی تمام۔ الذی احسن، جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو، وہ تفصیل لکل شیء، اور ہر چیز کے لیے اس میں تفصیل تھی اور ہدایت تھی اور رحمت تھی، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھ لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، بابرکت کتاب ہے، پس اس کی اتباع کرو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ اور یہ کتاب آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے۔ کیوں؟ یہاں لام تعلیلیہ مفعول لہو کا محذوف ہے اور لا بھی محذوف ہے، لا، یہ علمی باتیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ترجمے کے لیے علم حاصل کرو، صرف نحو کا کم از کم ادب کا، بس زیادہ نہیں چلو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ترجمہ آپ کو نہیں آ سکتا ہے جب تک آپ کے پاس گرامر نہ ہو۔ ہی گوز، وی گو، ہی ونٹ، ہی از گوئنگ، چاروں کا ترجمہ جدا ہے، رٹا لگاؤ۔ کیوں بھی ضروری ہے کہ فرسٹ فارم میں ہی شی اٹ کے ساتھ ای ایس لگتا ہے۔ یہ سیکھو گے تب بک 1 اور بک 2 کی حقیقت پر آپ آئیں گے اور صحیح آپ ایک صفحے کا ترجمہ صحیح کر سکیں گے جب آپ گرامر کو جانتے ہو۔ گرامر نہیں جانتے ہو تو آپ گویا کہ ایک صفحہ آپ نے رٹا لگایا ہے بک 1 بک 2 کا اور حقیقت کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تقولوا، لام تعلیلیہ مفعول لہو کا اور لا محذوف ہے، تاکہ کل قیامت کو تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفۃ من قبلنا، کہ تحقیق اتاری گئی کتاب ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر اور ہم ان کے پڑھنے سے غافل تھے۔ او تقولوا او لئلا تقولوا، یہ علمی بات ہے۔ اور یہ کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہو
کہ بے شک اگر ہمارے اوپر کتاب اترتی مشرکین مکہ اور پوری دنیا لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے. کن سے؟ یہود و نصارہ سے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، پس تحقیق آئی دلیل آپ کے رب کی جانب سے، اور ہدایت اور رحمت یعنی وحی اور قرآن. پس اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے منہ موڑ دے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑ رہے ہیں. یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں؟ فرشتے آ جائیں ایمان لے آؤ. مشرکین مکہ کو کہیں فرشتے، یا تمہارا پروردگار خود آئے ان کو کہے جی ایمان لے آؤ، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں. حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو. قیامت آ گئی یا موت سر پر ہے، پھر تو قبول نہیں ہے ایمان. یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو، نشانی مانگ رہے. لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو، مشرکین سے، کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بڑھ گئے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے بنا دیے. وکانوا شیعا، اور وہ کیا تھے؟ فرقے فرقے تھے، جماعتیں جماعتیں تھیں. یہ بات غلط ہے، وہ شیعہ تھے نہیں. شیعتن کی جمع ہے، شیعہ کا معنی ہے جماعت. وہ مختلف فرقے تھے. کون؟ یہود و نصارہ، ہر ایک کے 70 فرقے ہیں آج بھی اور اس وقت بھی. ہم مسلمان بھی غلطی کر بیٹھے ہیں. لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے بالکل نہیں ہیں. فرقواریت کیا ہے؟ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون حق پر ہے؟ جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں. چاہے سبز پگڑی باندھے یا نیلی یا پیلی یا کالی یا سفید، سب مسلمان ہیں. اس لیے کہ سب قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑو، ہم رب کے، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے. سٹیج سے مولوی توڑ پیدا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو جوڑ عطا فرمائے. شرک سے بچو تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے، بدعت سے بچو تاکہ پاک نبی کے ہاتھ کو کوثر ملے. فرقواریت کون کرتا ہے پتہ ہے؟ مولوی نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں 3 آدمی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1، وہ کہتا ہے قرآن غلط ہے. تو ٹھیک کیا چیز ہے؟ جب قرآن غلط ہے تو کس پر عمل کرو گے؟ آئین اور دستور تمہارا کیا ہے؟ ویسے کلمہ پڑھتے ہو، قرآن غلط ہے، استغفر اللہ. تو پھر قواریت اس نے کی کہ اپنا فرقہ بنا دیا کہ قرآن غلط ہے. ادھر دوسرا آدمی بیٹھے ہوئے، وہ کہتا ہے قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا ہوں. وہ ہے فرقواریت والا. وہ فرقواریت والا ہے جو کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، قرآن کافی ہے. تو قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھو کتنی رکعتیں، تو قرآن میں نہیں ہے، تو حدیث میں ہے. چور کا ہاتھ کاٹو، کون سا؟ یہ تو حدیث میں ہے کہ دایاں اور کلائی تک. جو ہم ختنہ کرتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، جنازہ پڑھتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. تو اپنے بچوں کو ختنہ نہیں کراؤ گے، جنازہ نہیں پڑھو گے. اللہ کے بندو، کہ یہ مسئلہ قرآن میں دکھاؤ کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں. کیا قرآن حدیث اور اجتہاد میں دکھاؤ. قرآن حدیث اور اجتہاد میں جو بزرگوں نے اجتہاد کیا وہ ہمارا نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جی حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. استغفر اللہ. سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی وان لا نبی بعدی. میرے بعد 30 افراد جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے. پھر قواریت کس نے کی؟ ایک نے قرآن کا انکار کیا، ایک نے حدیث کا انکار کیا، ایک نے ختم نبوت کا انکار کیا. وہ ہے پھر قواریت والے. مولوی نہیں ہے، کہہ رہے مولوی کافر بناتے ہیں. خدا کی قسم کافر نہیں بناتے ہیں. ہم حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں مدرسوں میں حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں، کافر نہیں بناتے ہیں. میں پڑھتا تھا 1984 میں تو 2.5 لاکھ طالب علم تھے پاکستان میں، آج 32 لاکھ ہے. ہم حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں. ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتاتے ہیں. اس نے کہا قرآن غلط ہے تو ہم نے کافر بنایا. یہ میں نے بنایا یا اس نے خود کہا قرآن غلط ہے؟ اس نے کہا حدیث غلط ہے، ساری حدیثیں غلط ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ اسرائیلی سازش ہے وہ کہتے ہیں. تو غلط کام تو اس نے کیا،
اس نے کہا حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو پھر قوریت میں نے کی ہے، ان تینوں نے کی۔ یہ تینوں اب شور مچاتے ہیں، توجہ توجہ، یہ تینوں اب شور مچاتے ہیں، مولوی پھر قوریت کرتے ہیں، پھر قوریت تو انہوں نے خود کی ہے۔ مولوی کافر بناتے ہیں، ہم بتاتے ہیں بناتے نہیں۔ یہ دن کے ٹھیکیدار ہے جی، خدا کی قسم ہم دن کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دن کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار سے چور نفرت کرتا ہے۔ اس نے چوری کی ہے، قرآن کا انکار کیا، اس نے حدیث کا انکار کیا، اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، تو چور وہ ہے، تو کس سے نفرت کرتا ہے؟ چوکیدار سے۔ ہم دن کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ باقی جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، آمین اونچے آواز سے آہستہ آواز سے، القیم ابن تیمیہ شاہ اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں، اس میں مت لڑو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع، دونوں کی گنجائش ہے، لڑائی مت کرو۔ ایک ہے فروعی اختلاف، ایک ہے انتظامی اختلاف۔ دیوبندی فرماتے ہیں اس طرح کام کرو، اہل حدیث فرماتے ہیں اس طرح کام کرو، جماعت اسلامی والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرو، ڈاکٹر سلامت صاحب فرماتے ہیں اس طرح کام کرو، الہدیٰ والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرو۔ یہ کافر نہیں ہے، یہ انتظامی اختلاف ہے، یا فروعی اختلاف، یا پیٹ کا اختلاف ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ کاروبار ہے، یہ کیا تم نے یہ چیزیں ڈالی ہے اسلام میں، یہ پیٹ کی چیزیں۔ یہ اختلاف برا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے۔ شرک کا اختلاف برا ہے، اور بدعت مکفرہ کا اختلاف برا ہے، بدعت مفسقہ کا نہیں۔ باب کفر دون کفر و باب شرک دون شرک، بخاری شریف کے دونوں ابواب شروع میں پڑھ لو، اس کی اسٹڈی کرو، اہل علم سمجھدار لوگ۔ شرک اور اس کے فتوے مت لگاؤ کفر کے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امت کو جوڑنا ہے جی، اور پیار و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا۔ فرقوریت کون کرتا ہے بتا دیا۔ فرقہ اصول میں اختلاف سے فرقہ بنتا ہے، عقائد میں اختلاف سے فرقہ بنتا ہے، مسائل میں اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو یہ اعمال کرتے تھے۔ بس جو لے آئے نیکی اس کے لیے اس کے 10 گنا، اور جو لے آئے برائی فلا یجزا الا مثلها، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس برائی کے مثل، یعنی بس ایک۔ دیکھو اللہ کتنے رحیم کریم ہیں۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دین جو ہے یہ پکا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے حنیفہ، شرک سے ایک طرف ہے۔ وما کان المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں بار بار فرماتے ہیں؟ آپ غور فرمائیں کہ وما کان المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ حنیفہ، حنیفہ ہمیشہ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ وہ شرک سے ایک طرف ہے، یہ طنز ہے اور رد ہے مضبوط یہود و نصارہ پر۔ تم شرک میں مبتلا ہو، تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، تو تم مشرک ہو۔ کہہ دو بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اسی کے ذریعے مجھے حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف سونپنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں رب بناؤں؟ وہی رب ہے تمام چیزوں کا، اور کوئی نفس کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کے خلاف جائے گا اگر وہ غلط ہو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور ایک آدمی کی برائی دوسرے پر نہیں لگے گی۔ میری برائی آپ کو لگ جائے، آپ کی برائی مجھے لگ جائے، نہ۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے آخرت میں وہ ہے جو وہ کوشش کرے۔ 1 2 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آخرت میں کوئی کسی سے کام نہیں آئے گا۔ یہ دونوں آیتیں بتلا رہی ہیں کہ پیچھے جو ہم عیسی علیہ السلام مردوں کے لیے کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں اس طرح لکھا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، اشکال کرتے ہیں۔ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں کفر اور شرک کے ساتھ چلا گیا اس کے ایصال ثواب کا راستہ بند ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، لیکن جو آدمی توحید کے ساتھ چلا گیا، پھر پیچھے لوگ اعمال کرتے ہیں نیک،
چاہے جو بھی اعمال کریں، نیک اعمال کریں، چاہے بدنی ہو، زبانی ہو اور مالی ہو، یہ سب نیک اعمال ان تک جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدنی نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں، دعا بدنی عمل ہے، وہ جاتا ہے۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا رجوع ہے، پس اللہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ بتائے گا کہ حق پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ جو شرک اور بدعت سے بچے ہوئے وہ حق پر ہے، بس۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، توجہ چاہیے، ہمیشہ یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، یہ دنیا ہے اختلاف کے لیے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اختلاف کے لیے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر آپ کا رب رحم فرمائے تو اختلاف تو ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ایک غلط بات لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرقواریت سے منع کیا ہے اور مولوی فرقواریت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہم فرقواریت نہیں کرتے ہیں، ہم حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں۔ جس نے کہا قرآن کا انکار میں کرتا ہوں، یا حدیث کا انکار کرتا ہوں، یا ختم نبوت کا انکار کرتا ہوں، وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ فرقواریت کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فرقواریت مت کرو، یہ مولوی اختلاف کرتے ہیں۔ جواب، اللہ فرماتا ہے شراب مت پیو، لوگ پیتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز میں سستی مت کرو، تو لوگ سستی کرتے ہیں نا۔ تو اللہ ایک حکم دیتا ہے، اس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کی غلطی ہے۔ تو غلطی کس کی ہے؟ میری تو نہیں ہے، اس کی ہے جس نے کہا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں۔ حسبنا کتاب اللہ جعلکم خلائف الارض، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ جو آتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، یہ مطلب ہے سارے لوگ خلیفہ نہیں ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، یہاں لغوی معنی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا بعض کو بعض پر درجات دے کر۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہارے امتحان لے لے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اگر ایک آدمی مالدار ہے تو اس کے لیے دعا کرو تو اللہ آپ کو بھی دے دے گا۔ جلو مت، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا، نہ بغض کرو، نہ حسد کرو، نہ غیبت کرو، نہ جاسوسی کرو۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ماں بیٹی کی عزت بھی مت لو۔ عِفُّوا تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کر رہو۔ بے شک اللہ عقاب کے اعتبار سے سریع ہے، اور بے شک اللہ رب العزت غفور رحیم بھی ہے، مغفرت والی ذات بھی اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔